رباه عبدك صادق في توبة فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں آج ایک انتہائی دلچسپ اور اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری ان نشستوں میں جو ہمارا اصل عنوان ہے وہ ہے اخلاق قرآنی نقطہ نگاہ سے، یا اخلاق اسلامی کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، کہ جس کے ذیل میں ہم اب تک مختلف موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں، جن میں خلوص ہے، توکل ہے، صبر ہے، یا یقین ہے، توبہ ہے، اور اس طرح کے بہت سے اہم اخلاقی موضوعات پہ ان نشستوں میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج قرآن مجید کی ایک اور اہم آیت سے استفادہ کرتے ہوئے ایک اخلاقی موضوع کو لے کے حاضر ہوئے ہیں، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اگر اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، اور آیت نمبر 31 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم کی محبت کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، ہم دنیا میں مختلف چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اپنے قریبی ترین عزیز و اقارب سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی نوکری سے محبت کرتے ہیں، اپنے عہدے اور مقام سے محبت کرتے ہیں، اپنی شہرت، اور نہ جانے اس طرح کی اور کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کسی سے شدید ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، کسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور ممکن ہے دوسری چیزوں سے زیادہ اتنی محبت نہ کرتے ہوں، لیکن مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ممکن ہے مال سے محبت نہ کریں، اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے اور ان چیزوں سے زیادہ محبت کریں۔ تو مختلف انسان ہیں دنیا کے جن کے
دلوں میں طرح طرح کی محبتیں اور طرح طرح کی چاہتیں پائی جاتی ہیں، اور انسان کے اندر محبت کا ہونا ایک فطری چیز ہے، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس محبت کی جو حد ہے، اس محبت کی جو لمٹ ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے مختلف آیات کے اندر جو محبت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے اللہ بھی مؤمنین سے محبت کرتا ہے، مؤمنین بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مختلف محبتیں ہیں، ایک انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہے، زوجہ کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ایک طرف سے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا محب ہوں، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، میں رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ساری محبتیں ایک ہی دل کے اندر کیسے آ سکتی ہیں؟ کیا ان محبتوں میں کوئی تضاد ہے یا ان میں تضاد نہیں ہے؟ سب سے پہلی آیت جس کو ہم اسی موضوع کے ذیل میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ خدا نے کسی کے سینے میں 2 دل قرار نہیں دیے، یعنی کسی بھی انسان کے اس سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ایک ہی دل ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر ایک دل ہے تو محبت بھی صرف اور صرف ایک ہونی چاہیے۔ کئی محبتیں اگر ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر وہ دل نہیں ہے، اور کئی محبتیں کسی دل کے اندر جمع ہو بھی نہیں سکتی، اس کے لیے پھر ایک دوسرا دل ہونا چاہیے۔ جبکہ پروردگار فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل قرار نہیں دیے، 2 محبتیں انسان کے ایک ہی سینے میں 2 طرح کی محبتیں الگ الگ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کے دل میں یا تو خدا کی محبت ہو سکتی ہے یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں خدا کی محبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں دنیا کی محبت بھی ہو۔ تو پھر یہ جو جتنی محبتیں ہیں، اولاد سے محبت، مال سے محبت، زوجہ سے محبت، دوستوں سے محبت، اپنے گھر والوں سے محبت، یہ محبت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، یہ جو محبت ہے، جن کا بھی ہم نے مختلف محبتوں کا ذکر کیا، مختلف چاہتوں کا، مختلف تعلقات کا ذکر کیا، یہ محبتیں اگر خدا کی محبت کے زیر سایہ ہیں تو پھر یہ محبتیں حقیقت میں ان کی جو برگشت ہے، ان کی جو بازگشت ہے، یہ جو پلٹ رہی ہیں، حقیقت میں خدا کی محبت ہی کی طرف پلٹ رہی ہیں۔ یعنی انسان اپنی اولاد سے محبت کرے اس لیے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، انسان اپنے مال سے محبت کرے اس لیے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو کماؤ، اپنے مال کی حفاظت کرو، اس مال کو اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پس یہ محبت، دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں، اگر یہ محبتیں حکم خدا کے مطابق ہیں تو حقیقت میں یہ تمام محبتوں کی جو بازگشت ہے، جو واپس پلٹ رہی ہیں، وہ حقیقت میں ایک ہی محبت کی طرف دوبارہ واپس پلٹ رہی ہیں، اور وہ کون سی محبت ہے؟ خدا کی محبت۔ یعنی انسان اپنی اولاد سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ حکم خدا ہے، ان بچوں کا خیال رکھ رہا ہے، ان کے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنی زوجہ کا حق ادا کرو، اپنے والدین کا حق ادا کرو، اپنے ہمسایوں کا حق ادا کرو، ان سے محبت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بچوں کے لیے کماؤ، زحمت کرو، مشقت اٹھاؤ۔ تو یہ جو تمام محبتیں ہیں یہ پروردگار کی محبت کے طول میں ہیں، اسی لائن میں اگر ہیں تو پھر یہ محبتیں بھی حقیقت میں اللہ کی محبت ہیں۔ لیکن اگر یہ تمام محبتیں اللہ کی محبت کے طول میں نہ ہوں بلکہ عرض میں ہوں، یعنی مد مقابل ہوں، یعنی اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت، اللہ کی محبت اور مال کی محبت، اللہ کی محبت اور دنیا کی دیگر محبتیں اگر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں تو پھر انسان محب دنیا ہے، پھر خدا کا محب نہیں ہے۔ لہٰذا اسی لیے پروردگار نے اس آیت کے اندر سورہ احزاب کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ پروردگار نے کسی بھی انسان کے اس سینے میں دو قلب یا دو دل قرار نہیں دیے کہ جس کے اندر کئی محبتیں ہوں، ایک قلب ایک اللہ کی محبت، دوسرے قلب کے اندر دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت اور اس طرح کی دیگر محبتیں۔ اس لیے کہ قلب، انسان کا جو قلب ہے وہ ایمان کا مرکز ہے، مرکز محبت ہے، مرکز ایمان ہے پروردگار عالم۔ پھر سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرما رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، ایمان کو رقم کر دیا ہے، یعنی ان کے دل ایمان کی محبت سے، محبت ایمان سے مالا مال ہیں، پر ہیں اور لبریز ہیں۔ اب جس کے اندر ایمان ہو، یعنی ایمان بے خدا، خدا پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، یعنی جتنے بھی ایمان شامل ہیں انسان کے عقیدے کو کامل کرتے ہیں، چاہے وہ خدا پر ایمان ہو یا انبیاء پر، اس کے رسول پر، قیامت پر، امامت پر اور دیگر جو چیزیں اصول دین میں شامل ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے دل کے اندر جب لکھ دی گئی ہیں تو اب محبت دنیا اور دیگر جو محبتیں ہیں پھر اس کے دل کے اندر نہیں آ سکتی، چونکہ پروردگار نے کسی بھی انسان کے سینے کے اندر دو دل یا دو طرح کی متضاد محبتیں نہیں رکھی ہیں۔ یا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو سکتی ہے یا پھر شیطان کی محبت ہو سکتی ہے، دنیا کی محبت ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے رسول سے پروردگار مخاطب ہو کر فرماتا ہے قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ محبت کا معیار پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ اور پھر پروردگار عالم جو مؤمنین سے محبت کرتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس کی محبت کیسی ہوگی؟ پھر پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آتے ہیں بے شک مؤمنین خدا سے شدید محبت رکھتے ہیں، یعنی جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر وہ محبت انتہائی شدید ہوتی ہے، کوئی معمولی محبت نہیں ہوتی، پھر ان کے دل میں کسی اور طرح کی محبت جو ہے وہ نہیں آ سکتی۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم نے پہلے بیان کیا کہ جو مؤمن ہیں اور اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں خدا نہ خواستہ وہ اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہوں، نہیں، یقیناً جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بچوں سے بھی محبت کرے گا، مؤمنین سے بھی محبت کرے گا، اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب، دوست احباب، ہمسایوں سے بھی محبت کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ ان تمام محبتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے۔
لیکن جہاں اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرائے تو اب یہ اولاد کی محبت بن جاتی ہے شیطان کی محبت. یعنی ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکم خدا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے راہ خدا میں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں, وہی نازل ہوتی ہے خواب کی صورت میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. بے شک ہر باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل خدا جیسا باپ, خلیل اللہ جیسا باپ, نبی ہوتے ہوئے, اور بیٹا بھی کون, اسماعیل جیسا بیٹا. تو اس باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کتنی شدید ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذبح کرتے وقت جو اعمال انجام دیے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے شدید محبت کرتے تھے. اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنا, اپنے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھنا, یہ سب بتا رہا ہے کہ شدید محبت کرتے تھے, اور وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ بچے کو انتہائی زیادہ اذیت ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل سے محبت کرتے تھے, لیکن یہ محبت, باپ اور بیٹے کی یہ محبت اللہ کی محبت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بنی, اللہ کی محبت کو ترجیح دی. بس اگر انسان اپنی اولاد سے محبت کرے, اپنے گھر والوں سے محبت کرے, دوستوں سے محبت کرے, دیگر مؤمنین سے محبت کرے, اگر یہ محبت خدا کی محبت کے سامنے رکاوٹ نہ بنے تو یہ محبت عبادت ہے. لیکن اگر یہی محبت, لوگوں کی محبت, اولاد کی محبت, مال کی محبت, خدا کی محبت کے سامنے آ جائے, مد مقابل آ جائے اور رکاوٹ بننے لگے, اور انسان کو فرائض سے دور رکھے, واجبات سے دور رکھے, اور محرمات کے قریب لے جائے اور محرمات کے اندر مبتلا کر دے, تو یہ اولاد کی محبت ہو جاتی ہے شیطان کی محبت. گھر والوں کی محبت تبدیل ہو جاتی ہے شیطان کی محبت میں, مال کی محبت تبدیل ہو جائے گی شیطان کی محبت میں. اب اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں رہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہیں, آپس میں شدید محبت ہے, بہت زیادہ کلوز ہیں, کلوز فرینڈ ہیں, اور اس دوستی یاری کے اندر ایک دوست نے کہا کہ بھائی دیکھو آج یہ کام کرنا ہے, فلاں برا کام کرنا ہے, ڈاکہ ڈالنا ہے, چوری کرنی ہے. دوسرا دوست منع کرتا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے پہلا والا دوست کہ یار تم میرے دوست نہیں ہو, دوستی اس طرح نبھائی جاتی ہے. دوسرا منع کر رہا ہے, آخر میں مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں دوستی کو نبھانا ہے. دوست کی محبت میں ایک انسان چوری کرنے کے لیے, ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور دوسرے جرائم کرنے کے لیے تیار ہے. اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا, دوستی خراب ہو جائے گی. ان دونوں کے درمیان جو محبت ہے, وہ محبت کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جانے دو, اس لیے کہ یہ محبت خدا کی محبت کے آڑے آ رہی ہے. تمہارا دوست جو تم سے محبت کرتا ہے, تم جو اپنے دوست سے محبت کرتے ہو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہر غلط بات پہ انسان اس کے پیچھے چلنے لگے اور اس کی بات کو مانے. یہ محبت اللہ کی محبت کے آڑے آ رہی ہے, رکاوٹ بن رہی ہے, اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی کرنے پہ انسان کو آمادہ کر رہی ہے. اولاد کی محبت بھی ایسے ہی ہے. جہاد کا موقع آیا, اپنی اولاد کو جو ہے وہ بچا کے رکھے انسان. یہ محبت, اولاد کی محبت شیطانی محبت ہو جائے گی. بس انسان جب خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر ضرورت پڑنے پہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے. ضرورت پڑنے پہ جب خدا سے محبت کرتا ہے تو ضرورت پڑنے پہ اپنے غلط اور برے دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات کو توڑ لیتا ہے. لہذا مؤمنین وہ ہیں جو مؤمن ہیں, اشد حبا للہ, جو اپنے اللہ سے, اپنے پروردگار سے اور اپنے رب سے محبت میں شدید ہوتے ہیں. پھر چاہے اولاد کی محبت ختم ہو جائے,
اولاد سے ناتا اور رشتہ توڑ دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے، چاہے دوستی کو ختم کرنا پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام آخر تک یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو شاید کوئی نجات مل جائے، لیکن جب پروردگار کا یہ حکم آیا کہ یہ تمہاری اولاد میں سے نہیں ہے، یہ تم میں سے نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے اسے ڈوبنے دیا۔ کیوں؟ چونکہ اولاد کی محبت خدا کی محبت کے آڑے آ رہی تھی، رکاوٹ بن رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اولاد کی محبت میں خدا سے دور ہو جاؤں؟ تو لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں تک ہو سکا اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے کوشش کی اور پروردگار سے دعا کی، لیکن جب پروردگار کی وحی نازل ہوئی کہ انہ لیس من اہلک، یہ تم میں سے نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی فکر جو ہے وہ لاحق نہیں ہوئی۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے غیر خدا سے، غیر خدا یعنی خدا کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے، بعض اوقات انسان اپنے معمولی جوتوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، معمولی اپنے لباس اور کپڑوں سے محبت کرنے لگتا ہے کہ نہ جانے اگر یہ لباس میں نے کسی اور کو دے دیا یا پھٹ گیا یا اس میں کوئی عیب اور نقص آ جائے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم مقام بر تک نہیں پہنچ سکتے۔ مقام بر ایک نیکی کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ لن تنالوا البر، تم مقام بر پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں کو راہ خدا میں انفاق نہ کرو کہ تم جن سے محبت کرتے ہو، اس وقت تک اس مقام بر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، وہ محبت اگر خدا کے لیے ہے تو خدا نے جہاں ان چیزوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اگر خرچ کرے گا تو یہ محبت حقیقت میں خدا کی محبت ہے۔ تو پروردگار عالم سورہ توبہ کے اندر پھر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، یہ نکتہ ہے یہاں پہ کہ یہ تمام چیزیں، تمہارے آباء و اجداد، اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارا خاندان، تمہارا مال اور تمہاری تجارت، جو کچھ ہے، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی ان چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے اللہ کی بنسبت اس کے رسول کی بنسبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی بنسبت، تو پھر کیا ہوگا؟ تو منتظر رہو، ان قریب ہی امر الہی آنے والا ہے اور آ جائے گا۔ پھر تمہیں انتظار رہنا چاہیے امر الہی کا کہ تمہیں ان چیزوں سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنی اولاد سے، اپنی ازواج سے، اپنے مال اور تجارت سے تمہیں زیادہ محبت ہے، تو اب تمہیں امر الہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی پروردگار نے اس آیت کے اندر صراحت کے ساتھ غیر خدا کی محبت کو منع کیا ہے کہ انسان غیر خدا سے محبت نہ کرے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور آیت کے اندر پروردگار عالم نے پھر ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں، اور بڑی عجیب و غریب آیت ہے کہ اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت نہیں کرتے، کسی شیطان کی محبت میں گرفتار ہو، اپنے گھر والوں کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، اپنے عہدے اور مقام اور جاہ و حشم اور شخصیت سے اگر محبت کرتے ہو تو اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، مال و دولت اور اولاد اور ان سب کی محبت تو اپنی جگہ پہ،
اگر تم اپنے دین سے بھی پھر گئے تو اللہ پر کوئی بوجھ آنے والا نہیں ہے، اللہ کا کچھ بگڑے گا نہیں اس طرح، بلکہ پروردگار ایک قوم کو خلق کرے گا۔ اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو گئے، اپنے دین سے پھر گئے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، کہ وہ قوم، اس قوم سے پروردگار محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بھی پروردگار عالم کے ساتھ محبت کریں گے۔ تو پروردگار عالم کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پروردگار عالم کے اندر اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ اگر پوری دنیا بھی اپنے دین کو چھوڑ دے تو پروردگار عالم کے پاس وہ قدرت ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو خلق کرے گا جن لوگوں سے وہ محبت کرے گا اور وہ لوگ اس سے محبت رکھیں گے۔ بس غیر خدا کی محبت کو پروردگار نے منع کیا ہے، اور میں نے عرض کیا غیر خدا کی محبت سے منع کیا ہے اور اس کی ممانعت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کسی چیز سے محبت نہ کرے، نہیں، محبت کرے، لیکن وہ محبت حکم خدا کے مطابق ہو۔ اور جہاں کہیں حکم خدا اور دنیا کی محبت ٹکراؤ آ رہا ہو، تضاد آ رہا ہو، اور ایک دوسرے سے یہ دونوں چیزیں منافات رکھتی ہوں، تو اس وقت انسان محبت خدا کو مقدم کرے۔ اور جو سب سے خطرناک محبت ہے دنیا کے اندر، ان تمام چیزوں کا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے، ان دنیا کی جو مختلف محبتیں ہیں، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، زوجہ کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، اور نہ جانے مقام اور حیثیت اور خاندان اور عشیرہ، ان تمام محبتوں کو اگر ہم ایک لفظ کے اندر یا ایک جملے کے اندر خلاصہ کرنا چاہیں اور اس کا نچوڑ پیش کرنا چاہیں تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، جو محبت دنیا ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ رأس کل خطیئہ، تمام جو خطایا ہیں، جو تمام غلطیاں ہیں، جو تمام دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی چوٹی یا اس کی جو جڑ ہے، اس برائی کی جو جڑ ہے وہ محبت دنیا ہے۔ یہ تمام چیزیں محبت دنیا کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جاہ و حشم اور مقام اور عہدے اور حیثیت کی اور خاندان کی محبت، یہ سب کے سب دنیا کی محبت ہے۔ یعنی انسان اگر دنیا سے محبت کرتا ہے تو پھر ایسے انسان کے دل میں خدا کی محبت نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار کی محبت میں اپنے قلوب کو گرمانے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو ہم محبت خدا سے پر کرنے کی اور لبریز کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب محبت خدا ہوگی تو ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بھی محبت ہوگی، چونکہ محبت خدا کے ساتھ ساتھ یہ تمام محبتیں ہیں۔ ضرورت کے وقت ہمیں اولاد کا بھی حق ادا کرنا ہے اور دیگر لوگوں کا اور دیگر چیزوں کا حق ادا کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ محبتیں خدا کی محبت کے سامنے کوئی رکاوٹ بنے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، اور خود اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان فی قلب ابدا، کہ اللہ کی محبت اور اس دنیا کی محبت ایک دل کے اندر کبھی بھی ابداً اور ابدا جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ انسان کا جو قلب ہے یہ حرم اللہ، اللہ کا حرم ہے، اور اللہ کے حرم کے اندر کوئی غیر خدا کا آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔